کہ اگر ہم نبی پاک کے نعرے لگائیں، ان سے محبت کا اظہار کریں، خرچ اخراجات کریں، لیکن ان کی باتوں پہ عمل نہ کریں، تو ہمیں اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میری عمر ابھی جو ہے وہ 40 سال ہے تقریباً۔ میں بھی پہلے 10 سال کا نوجوان تھا، پھر میں 20 کا ہوا، پھر میں 30 کا، اب میں 40 کا ہوں۔ کچھ یہاں بزرگ ہیں جو 50 کے ہیں، جو 60 کے قریب ہیں۔ کیا ہمیں اپنی موت نظر نہیں آ رہی؟ کیا ہم نے اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے سپرد نہیں کیا؟ کیا ہمیں پھر یقین نہیں ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہم نے جا کے اس زندگی کا جواب دینا ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں، تو پھر ہمیں نبی پاک کی اس حدیث کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا دامن پکڑ کے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی 2 چیزیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز وَإِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، دوسری میری اہل بیت ہے، جن کا ذکر ابھی آپ نے کیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں 5 تن پاک، یہ کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا 5 تن پاک، یہ کون ہیں؟ ان میں پہلے کون ہیں؟ پہلے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، بڑوں کو تو پتہ ہے۔ دوسری شخصیت ہیں حضرت امام علی علیہ السلام۔ تیسری شخصیت ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ چوتھی شخصیت ہیں امام حسن، اور 5ویں ہیں امام حسین۔ ان کو کہا گیا اہل بیت، کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت۔ ان کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے۔ جس نے کہا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور جس نے کہا کہ صرف اہل بیت ہی کافی ہے، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے اور اہل بیت کا دامن بھی پکڑ کے رکھنا ہے۔ ان دونوں گراں قدر چیزوں کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، یہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے، اختلاف نہیں ہے۔ میں ان 5 ہستیوں میں سے صرف ایک ہستی کے فضائل آپ کے سامنے عرض کروں گا، باقی آپ نے فضائل سنے۔ میرے بھائی نقیب محفل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، میں جناب سیدہ فاطمہ کی کیا شان ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، توجہ رکھیے گا، نبی پاک کے بعد ان کی آل پاک، اور ان کی آل پاک کے بعد جو بڑا مقام ہے وہ صحابہ کرام کا ہے، اس کے بعد پھر بزرگان دین ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ہم نبی پاک سے اس طرح عرض کرتے، کیا کہتے؟ کیا عرض کرتے؟ ہم کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ